السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6972۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابو سلمہ کے بیٹوں کو پالنے میں میرے لیے کوئی اجر ہے؟ کیونکہ میں ان پہ خرچ کرتی ہوں اور ہیں تو وہ میرے بھی بیٹے، اور میں ان کو اس طرح اور اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ کہنے لگے، میرے لیے اجر ہے یا نہیں؟ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ان کو پالنے میں تیرے لیے اجر ہے جو تو ان پہ خرچ کر۔ ایک اور حدیث ہے 6973۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے بیت المقدس سے حج و عمرہ کا احرام باندھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ بخش دے گا۔ اس حدیث کی وجہ سے ام الحکیم بیت المقدس جانے کے لیے تیار ہوئیں، حتیٰ کہ وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا۔ ایک اور حدیث ہے 6974۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو عورتیں کھڑی ہوتی، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ختم ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہر جاتے۔ بس ہمارا خیال ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کا ٹھہرنا اس لیے ہوتا کہ عورتیں چلی جائیں، اس سے پہلے کہ قوم میں سے سلام پھیرنے والا کوئی ان کو دیکھے۔ ایک اور حدیث ہے 6975۔ حضرت ابو عمران فرماتے ہیں کہ میں اپنے موالیوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے آیا۔ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، عرض کی، امی جان، میں نے کبھی حج نہیں کیا، مجھے بتائیں میں کسے ابتدا کروں، عمرہ سے یا حج سے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے چاہو ابتدا کرو۔ پھر میں حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے چاہو ابتدا کرو۔ پھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات بتائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو حج کرے وہ عمرے کا احرام باندھ لے حج کے ساتھ۔ حضرت ایک اور حدیث ہے 697 سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ نہ رنگے ہوئے کپڑے، نہ کنگھی وغیرہ کرے، نہ زیورات پہنے، نہ خضاب، نہ سرما لگائے۔ ایک اور حدیث ہے 6978۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے قمیض سب سے زیادہ پسند تھی۔ ایک اور حدیث ہے 6979۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف میں لپٹی ہوئی تھی، میں نے وہی چیز پائی جو عورتیں پاتی ہیں، میں لحاف سے کھسکی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حیض والی ہو گئی ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض ابن آدم کی بیٹیوں پہ فرض کیا گیا ہے۔ میں جب تندرست ہوئی میں پھر لوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف آؤ، میرے ساتھ داخل ہو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحاف میں داخل ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 6980۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6981۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ کسی تکلیف کی وجہ سے ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ یہ پریشانی کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 7 دیناروں کی وجہ سے جو ہمارے پاس کل آئے تھے اور ہم نے ان کو تقسیم نہیں کیا، وہ میرے بستر کے گوشے میں ہیں۔
ایک اور حدیث ہے 6982 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھنی دوپٹہ یا کھجور کی چٹائی پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6983 ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے اور 2 رکعت عصر سے پہلے پڑھتے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو ایک قوم کی طرف بھیجا۔ بس جب وہ ان کے پاس جا پہنچا تو انہوں میں سے ایک گروہ نے اس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے لیے تیاری کی۔ بس جب زکوٰۃ لینے والا پہنچ گیا تو اس نے قوم کو دیکھا تو گمان کیا کہ وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ بس وہ واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے اور عرض کی، انہوں نے مجھے زکوٰۃ نہیں دی اور زکوٰۃ وصول کرنے والی قوم پہ وصولی سے رک گیا۔ بس وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت کرتے ہوئے آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز عطا فرما چکے تھے۔ انہوں نے معذرت کرنا شروع کر دی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز عطا فرمائی اور وہ 2 رکعتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے ادا فرمایا کرتے تھے بھول گئے۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، کہا اے بہن یہ 2 رکعتیں کیا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد تیرے حجرے میں ادا فرمائے؟ بس انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی اور کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اور بعد کبھی نہیں دیکھا، آپ نے یہ پڑھی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6984 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو عمل غیر صالح۔ ایک اور حدیث ہے 6985 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین پہ چادر ڈالی اور پھر کہا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں اور میرے حمایتی، اے اللہ ان سے پلیدی کو ختم کر دے اور انہیں خوف واق فرما۔ بس حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھلائی پر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6986 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتی تو ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اور حدیث ہے 6987 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن ٹھہرتی تھیں، ہم اپنے چہرے پہ تکلیف کی وجہ سے برس لگاتی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 6988 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تکلیف نہ دیا کرو، اللہ کی قسم مجھ پہ کسی عورت کے بستر میں وحی نہیں آتی سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کے۔ میں نے عرض کی اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے متعلق کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گی۔ ایک اور حدیث ہے 6989 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی بہترین نماز اپنے گھروں کے اندر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6990 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب خندق کا دن تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دودھ عطا فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں گرد پڑ چکی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتی ہیں قسم بے خدا میں نہیں بھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اے اللہ بھلائی حقیقت میں آخرت کی بھلائی ہے، بس تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ آپ فرماتی ہیں بس حضرت عمار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے افسوس ہے یا اسے افسوس، اسے باغی گروہ شہید کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6991 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے خاوند اور دونوں بیٹوں کو لے آؤ۔ آپ فرماتی ہیں میں ان کو لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ باغ فدق والی چادر ڈالی، پھر اپنے ہاتھ ان پہ رکھا، پھر دعا کی اے اللہ یہ بھی محمد کی آل ہیں، بس اپنی رحمتیں و برکتیں محمد و آل محمد
پر فرما صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو خوبیوں والا بزرگ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے چادر میں داخل ہونے کے لیے اسے اٹھایا، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور فرمایا تو بھلائی والی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6992 حضرت عبداللہ بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ سے سنا، وہ فرما رہی تھیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، دو آدمی کئی چیزوں میں جھگڑتے ہوئے آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اگر میں تم دونوں کے درمیان کسی ایک چیز پہ فیصلہ کر دیتا جس میں مجھ پہ کوئی چیز نہیں اتری جس کے لیے میں فیصلہ کر ایسی دلیل سے جو میں دیکھوں اور اس کے ساتھ کوئی اپنے بھائی کے مال میں سے کوئی شے لے تو گویا اس نے آگ کا ٹکڑا لیا، قیامت کے دن وہ اس کی گردن میں مہر ہوگی۔ بس وہ دونوں آدمی رونے لگے اور اس کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق وہ ہے جو میں اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہوں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ جا کر اسے تقسیم کر دو اور بھائی چارہ قائم کرو، پھر تم دونوں میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اسے جائز کر دے۔ ایک اور حدیث ہے 6993 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرمانے کے بعد میرے گھر تشریف لائے، 2 رکعت ادا فرمائیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسی نماز پہلے تو آپ نے کبھی نہیں پڑھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مال آ گیا جس نے مجھے 2 رکعت ادا کرنے سے روکے رکھا جو میں ظہر کے بعد ادا کیا کرتا تھا، تو اب میں نے وہ 2 رکعت ادا کی ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جب یہ 2 قضا ہو جائیں تو میں بھی قضا کر لیا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت 6994 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ہر کمزور مسلمان کا جہاد ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6995 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کیا، پھر فرمایا جب روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کو دیکھتی ہے، لوگ اس کے اہل خانہ میں سے روتے ہیں، تم اپنے اوپر صرف بھلائی مانگو، بے شک فرشتے آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، ان کے درجات ہدایت والوں میں بلند کر، اس کے پیچھے رہ جانے والوں کو بہتر عطا فرما، ہم کو بخش دے اور اس کو بخش دے، اے ساری کائنات کو پالنے والے، اے اللہ اس کی قبر کو شادہ کر دے، اس کی قبر کو منور کر دے۔ ایک اور حدیث ہے 6996 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فرماتے ہیں کہ کچھ عورتیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تمس والوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ حمس والوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے عرض کی حمس سے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے گھر کے علاوہ کپڑے اتارے اللہ عز و جل اس پر قیامت کے دن کپڑے اتار دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6997 حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ادا کرتے تھے جب سورج طلوع ہوتا تھا، جب فجر طلوع ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 6998 حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دونوں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتی ہو، وہ کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ بنائے سوائے اپنے شوہر کے۔ ایک اور حدیث ہے 6999 حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ آرام کے لیے آتے تو دائیں کروٹ کے بل لیٹتے اور یہ دعا کرتے اے اللہ اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 7000 ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتی ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت سے 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ایک اور حدیث 7001 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مؤذن فجر کی اذان دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فجر کی 2
رکعات سنتیں ادا کرتے، پھر مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، سحری مکمل ہو جاتی، کھانا حرام سمجھتے۔ راوی کا بیان ہے صبح ہونے سے پہلے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک اور حدیث 7002 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔